وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبیر۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اسی کی بات سچی ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بت پرستوں کے غلط طریقوں کو بتایا تو یہاں اس چیز کو بیان کر دیا جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کی بہت سی قسموں کو بیان کیا، اور بہت جامع آیت ہے جس میں مختصر الفاظ میں اوپر والی آیت کی تفسیر ہی کی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس حق سے متعلق 4 اقوال ہیں۔ پہلا، حکمت کے ساتھ، دوسرا، بندوں پر احسان کرتے ہوئے، تیسرا، مقصد کے ساتھ یعنی کھیل تماشے کے طور پر نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یعنی کھیل تماشے کے لیے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور چوتھا، زمین و آسمان کی تخلیق کلمہ حق کے ساتھ ہوئی یعنی کن کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن کو یاد کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن وہ کن کہے گا تو سب ہو جائے گا جو وہ کرنا چاہے گا، یعنی جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف، جو قبروں سے تیزی سے اٹھائے جانے اور قیامت کے تیزی سے برپا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ صرف کن کہے گا اللہ تعالیٰ، قیامت برپا ہو جائے گی، کن کہے گا تو سب قبروں سے نکل آئیں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ مرنے کے لیے کہے گا تو سب مر جائیں گے، اور جب اٹھنے کے لیے کہے گا سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قولہ الحق، اس کی سب باتیں سچی ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے نا ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کھیل مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی کہ وہ کہے اور پھر وہ کام ہو کے نہ دے، جیسے عام لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، بادشاہت تو اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی جب قیامت برپا کی جائے گی، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی دن بادشاہت ہوگی اللہ کی، اس دن بھی ہوگی، آج بھی ہے اور اس دن بھی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا کیوں ذکر کیا گیا، یعنی بادشاہت کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو پھر اختیار دیا ہے نا، بادشاہ تو اللہ ہے، حکم بھی اللہ کا، لیکن کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن بس صرف اسی کا ہی حکم ہوگا، اسی کی بادشاہت ہوگی، اسی کا حکم چلے گا۔ کسی کی کوئی مجال نہیں، نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی فقیر، نہ کسی غریب کی کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ سب کچھ قیامت کے دن اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ کوئی اللہ سے جھگڑ نہیں سکے گا، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھاگ نہیں سکے گا، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کہا انا ربکم الاعلی، انا احیی و امیت، جیسے نمرود نے کہا، فرعون نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تم اپنے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے بادشاہ اور جبار جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سرنگو ہوں گے، کوئی بھی اپنی بادشاہت کا اعلان نہ کر سکے گا۔ سارے متکبر جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، چیونٹوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، برا حال ہوگا ان کا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سورۃ غافر میں آتا ہے یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، جس دن وہ سب ظاہر ہو جائیں گے اور ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گی۔ کہا جائے گا آج ساری بادشاہی کس کے لیے ہے؟ جواب ہوگا صرف ایک اللہ زبردست کے لیے۔ تو یوم ينفخ فی الصور، تو سور کیا ہے؟ سور ایک سینگ ہے جس میں پہلی مرتبہ کائنات کو فنا کرنے کے لیے پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ تو یہ کائنات کی انتہا اور نئی ابتدا کی علامت ہے۔ سور کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی 10 آیتوں میں آتا ہے، 10 جگہ پر قرآن مجید میں سور کا ذکر آتا ہے۔
سورۃ الانعام 73، سورۃ الکہف 99. ایک جگہ ينفخ فی الصور، دوسری جگہ نفخ فی الصور، پھر ينفخ فی الصور سورۃ طٰہٰ میں، پھر مؤمنون میں نفخ فی الصور، پھر نمل میں ينفخ فی الصور، پھر یاسین میں نفخ فی الصور، پھر زمر میں نفخ فی الصور، پھر حاقہ میں نفخ فی الصور، قاف میں نفخ فی الصور، نبأ میں ينفخ فی الصور. تو ان دو صیغوں کے ساتھ سور کا ذکر آتا ہے، کہیں ماضی کے ساتھ گویا ہو چکا اور کہیں مستقبل کے صیغے کے. اور یہ سور کب پھونکا جائے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن فیہ نفخۃ فیہ صاعقۃ. سور 2 بار پھونکا جائے گا، ایک بے ہوشی کا، مرنے کا، اور دوسرا جی اٹھنے کا، نفخۃ صاعق اور نفخۃ البعث. اور 2 کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، نہیں پتا 40 گھنٹے یا دن یا سال یا صدیاں، اللہ ہی جانتا ہے. پھر سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. غیب وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہو، اور شہادہ وہ جو آپ دیکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں. جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اللہ کے آگے اوجھل نہیں ہے، اور جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے. تو عالم الغیب جو ہے یہ بندوں کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے لیے سب حاضر ہی حاضر ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی جس کے سارے کام اور اقوال حکمت پر مبنی ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے حالات کی بھی خوب خبر رکھتا ہے. تو جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ پھر کیسے فیصلے کرے گا؟ دنیا کے جج جو ہیں بعض اوقات ان میں حکمت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ کہ ان کو معاملے کی پوری سمجھ ہی نہیں ہوتی، تو کوئی فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے، کوئی غلط ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. اس کے عدل اور حکمت میں کوئی نقص نہیں کہ کسی باطل کو حق کر دے اور حق کو باطل کر دے. وہ بے خبر نہیں، لا علم نہیں، کسی مغالطے میں نہیں پڑے گا، ہر چیز ٹھیک ٹھیک کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی صفات ہے جو کسی باطل معبود میں نہیں ہو سکتی، جو یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے نا، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، ساری کائنات کو خلق پیدا کیا، خالق وہ ہے. پھر اس میں تبدیلی کا بھی مکمل اختیار اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. تیسری بات یہ کہ اللہ کا ہر حکم سچا ہے، قولہ الحق. چوتھی بات یہ کہ دنیا کے خاتمے کے بعد آخرت میں مکمل حکمرانی اسی کی ہوگی. پانچویں بات، اس کے لیے غیب اور حاضر سب یکساں ہیں. اور چھٹی بات، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی خوب باخبر ہے. تو جس کی یہ ساری صفات ہوں وہی معبود ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی سورت ہے، اور اس میں مشرکین سے ایک طرح سے محاجہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے ساتھ حجت کی گئی ہے، ان کو دلائل دیے گئے ہیں توحید کے. تو یہ سارے توحید کے دلائل ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو اوپر کی آیات میں توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد پر تنقید کی گئی ہے. اور اب شرک کی تردید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بطور تائید بیان کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ اپنا بڑا مانتے تھے، تو یہاں ان کو تاریخ سے اب دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا حجت کی تھی اپنی قوم کے خلاف، ان کی تعلیم کیا تھی، کیونکہ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی تھے اور شرک کے سب سے بڑے مخالف، بیزار. تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. مشرکین مکہ خود کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، تو ان کی تردید کی گئی. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا کہہ کر. تو یہ آیات قریش کے مشرکین کی حالت بیان کرتی ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور غیر اللہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ وہ دین ابراہیم پر نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا کچھ مزید اس کے اوپر بات کی گئی. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ وہ کسی شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بہت سی آزمائشوں میں ڈالے گئے. وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور بڑی آزمائشوں میں ان کا آگ میں ڈالا جانا، اور پھر بیٹے کی قربانی کرنا،
تو انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا اور اپنی توحید پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر رہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کیونکہ پیچھے ہے نا وامرنا لنسلم لرب العالمین. جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو آج ہمیں بھی دیا گیا کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں. اور پھر جب بیٹے کی قربانی کا وقت آیا فلما اسلم وتلہ للجبین، تو باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. آج تم کیوں نہیں بات مانتے اے اہل مکہ؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس کا مطلب ہے تو اذکر، یاد کرو وہ وقت، ریممبر، کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی قوم سے مناظرہ کیا تھا. تو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں پیدا ہوتے. جیسے فرعون ایک ٹائرنٹ تھا، ایسے نمرود بھی ایک ٹائرنٹ تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ سابقہ پیش آیا تھا، تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا. بہت سرکش، باغی اور ظلم کرنے والا بادشاہ تھا. اس نے بھی خود کو معبود قرار دیا ہوا تھا کہ میری پرستش کرو. اور اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی طرف پھیر دیا. تو جب وہ توحید کی طرف پھرے تو انہوں نے پھر کچھ مناظرے کیے تھے اپنے مخالفین کے عقائد کو باطل قرار دینے کے لیے، جس میں سب سے پہلا مناظرہ ایک تو وہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے نا، بحث مباحثہ نہیں، یہاں یعنی ان کو دلائل دے رہے ہیں ان کے غلط ہونے. تو پہلا مناظرہ اپنے والد سے. انہوں نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سورۃ مریم میں آتی ہے تفصیل. ابا جانا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آتا ہے. اور جگہ پر بھی اس کا ذکر آتا ہے. والد کو سمجھایا. دوسرا اپنی قوم کو سمجھایا. اور یہاں یہ جو ابھی ہم آگے آیات میں تفصیل پڑھیں گے، یہ وہی مناظرہ ہے جو ان کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا، فلما جن علیہ اللیل کے ساتھ. تیسرا بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ، نمرود کے ساتھ، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کہا تھا نا انا احیی و امیت. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو لاتا تو مغرب سے لے آؤ، فبہت الذی کفر. یہ بھی دلائل تھے ان کے. پھر کفار کے ساتھ عملی مناظرہ، کیسے؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، ان کے بتوں کے سامنے جا کے کچھ باتیں کی اور پھر ان کو توڑ پھوڑ دیا. تو یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم نے کیا، لأبی ہی، اپنے باپ کو، جس کا نام آزر تھا. مورخین ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دو نام ذکر کرتے ہیں، ایک آزر اور ایک طارق. ایک طارق ہوتا ہے نا، نہیں خا کے ساتھ، بعض ہا کے ساتھ بھی کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا نام ان کا لقب ہو. بعض کہتے ہیں آزر چچا کا نام تھا، لیکن قرآن کہتا ہے باپ کا نام تھا، تو پھر تاریخ کو ہم کیا کریں گے. تو اپنے باپ کو کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو الہ بنائیں گے. اتتخذوا کا لفظ ہے اتخذا سے ہے، اخذا اس کا ماضی ہے اور یہاں باب افتعال سے ہے. یاد رکھیے اتخاذ میں دو مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دو مفعول ہیں. اصناما آلہۃن، اصنام کو آلہہ بنائیں گے، یعنی یہ عبادت کیسی عبادت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شروع سے ہی صاحب رشد تھے، ہدایت پر تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابتدا سے ہی اللہ نے ان کو رشد و ہدایت عطا کر دی تھی. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو سمجھانے کے بہت سے طریقے اختیار کیے تھے. اپنے والد کو کیا کہا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اور وہ گمراہی کیا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کو معبود بنا لیتے ہیں، یہی کھلی گمراہی ہے. ایک جگہ اور آتا ہے صافات میں، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے گڑتے ہو. اب یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو غلط قرار دیا تھا. اس سے ایک بڑے کام کی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کا باپ یا کوئی اس کا بزرگ غلط بات کہتا ہو یا کرتا ہو تو اس کو غلط بتانا جو ہے یہ عقوق الوالدین میں نہیں آتا، والدین کی نافرمانی یا ڈس ریسپیکٹفل ہونے میں نہیں آتا. لیکن بتانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا تھا یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، بہت احترام سے بات کی تھی، پیار سے سمجھایا تھا. لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ باتوں کو تو ہم ڈر جاتے ہیں نا، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، کہیں مائنڈ نہ کر جائیں، کہیں ان کو دل نہ دکھ جائے، کہیں ان کی آہ نہ لگ جائے. لیکن ان کی بھی خیر خواہی ضروری ہے.
اچھا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، یہ سراسر خیر خواہی کی بات ہے. کسی کو نیکی کی بات بتانا اور کسی کو برائی سے روکنا، یہ دراصل اس کے ساتھ عین ہمدردی ہے، چاہے اس کے نفس کو برا لگے یا اس کو پسند نہ آئے. کبھی اپنے بچوں کو اچھا نہیں لگتا، کبھی دوستوں کو آپ کوئی بات بتاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے نا. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ بڑی مصیبت میں پڑیں گے، آپ کی محبت کیا ہوئی. تو یہاں پر وہ اپنے والد کی دراصل خیر خواہی کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ بھی اور آپ کی جو قوم ہے یہ سارے جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بہت ہمبل تھے، بہت حلیم تھے، اباہم منیب تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاں حق کی بات تھی وہاں بہت فرملی بتا دیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. عقیدے کا معاملہ تھا. سورۃ مریم میں اس کی بڑی اچھی تفصیل آتی ہے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب. یعنی 4 دفعہ وہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ہر بات کے شروع میں یا ابتی کہتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں، قریب کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے. اور یہاں پر کیا کہتے ہیں، اتتخذ اصناما آلہہ، ابا آپ یہ بتوں کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں. مجھے تو آپ اور آپ کی قوم سب غلط کرتے نظر آتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ باپ بہت سخت ناراض ہوا اور بات بالکل نہیں مان کے دی، بلکہ الٹا قوم کے ساتھ مل کے بیٹے کو آگ میں پھینکنے پہ تیار ہو. ایسی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اپنی اولاد کو کون آگ میں پھینکتا ہے. لیکن ایسا شیطان نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ نظر نہیں آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہو کے اپنے ہی بیٹے کو نقصان پہنچانے کا سوچا کہ اس کو ختم ہی کر دیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی خیر خواہی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اپنے بچے، بچوں کے بچے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو پیار سے ان کو سمجھانا ضرور چاہیے. پہلے ان کا اعتماد حاصل کریں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھائیں. چھوڑ نہیں دینا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن بتاتے رہنا چاہیے. بعض اوقات ہم اولاد سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں جب وہ بہت قابل نکل آتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، یہ ہماری باتیں مائنڈ کر جائیں گے، پھر ہمیں ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. لیکن یہ کہ اگر آپ اچھی بات ان کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ مائنڈ کرے، کسی وقت وہ سمجھ بھی جائیں، ان کے ضمیر جاگ جائے، ان کو کوئی بات اچھی لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی تھی دین کی، پھر اس کے بعد قریش کو دعوت دی جو بڑا کلین تھا، پھر اس کے بعد عربوں کو، پھر نان عربز کو، ہر طرف. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا ان پر کہ ایسی بصیرت اللہ نے عطا کی تھی کہ وہ بہترین غور و فکر کرتے تھے. وَكَذَلِكَ نُرِي، نُری جو ہے یہ بھی 2 مفعولوں کا محتاج ہے. پہلا مفعول ابراہیم ہے اور دوسرا مفعول ملکوت ہے. ملکوت کا مطلب ہے ملک. اس میں تا جو ہے یہ زائدہ ہے مبالغے کے لیے. عربوں کے کلام کا خاصہ تھا، جیسے رہبت کہنا ہوتا تو رہبوت کہتے، رغبت کہنا ہوتا تو رغبوت کہتے، رحمت کہنا ہوتا تو رحموت کہتے، ملک کہنا ہوتا تو ملکوت کہتے، یعنی مبالغے کے لیے بہت بہت بڑی بادشاہت. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی تھی. کیا معنی ہے اس کا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور وہ اس کے بیونڈ دیکھ سکتے تھے، جو چیزیں عام لوگوں کو نہیں نظر آتی. اللہ عالم. دوسرا، زمین و آسمان میں جو قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کو متوجہ کرتے تھے. یہ نشانیاں دن رات لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص ان سے سبق نہیں لیتا اور نہ ان میں غور و فکر کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے جس کو ان نشانیوں سے اللہ تک پہنچنا نصیب ہو. تو اگر ہم غور کی آنکھ سے دیکھیں تو ہر چیز ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ایک درختوں کو ہی دیکھ لیں آپ، ان کی جڑیں، ان کے تنے، ان کے پتے، ان کے بعض درخت کئی 100 سال پرانے ہوتے ہیں. کتنی سردی اور کتنی ہی گرمی انہوں نے برداشت کی ہوتی ہے، کتنے ہی پتے انہوں نے اگائے اور گرائے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایک چیز جو ان کے اندر سے نکلتی ہے، پھول ہوں یا پھل ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کریں. سورۃ الرعد ہو، سورۃ نحل ہو، اس میں بہت سی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے.
سورۃ قاف میں آتا ہے افلم ينظروا الى السماء، کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، ہم نے کیسے بنایا، یعنی اس پہ بھی غور کریں کہ آسمان کیسے بنا، حالانکہ آسمان ہم سے کتنا دور ہے. وزیناہا، ہم نے اسے زینت بخشی، تو جن چیزوں کے ساتھ زینت بخشی ان کو بھی دیکھیں. وما لہا من فروج، دیکھے وہاں کوئی رکھنا نہیں. زمین کو دیکھے، والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ایک طرف پتھر گڑا ہوا اندر، ایک طرف درخت لگے ہوئے اندر. سبحان اللہ، ایک زمین ہے، کسی جگہ کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. سورۃ نحل میں آتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء. سورۃ ملک میں آتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو کائنات کی نشانیاں انسان کو توحید کا سبق دیتی ہیں کہ اوپر سے نیچے تک ایک ہی نظام ہے، اس لیے یہ سب چل رہا ہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم یہ اس لیے بھی دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. موقن کی جمع ہے موقنین. یوقن کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہاں مراد ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا یقین ہو جائے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا کہ ان کو رسالت کا یقین ہو جائے. پھر اسی طرح یہ کہ صرف ظاہری چیزوں پر یقین نہ کریں بلکہ ہر چیز کو دیکھ کر اچھی طرح اس کی تہہ تک پہنچے اور پھر یقین کریں. تو اب ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے، ان کی قوم ہے، سب ہی اندھیرے میں ہے. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کے نظارے کروائے جا رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آ رہی ہے. تو یہ سب دکھایا جا رہا ہے تاکہ اور یقین بڑھے، تاکہ اور ایمان بڑھے، تاکہ اور مضبوطی آئے، پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایقان کے درجے پر ہیں، یقین کے درجے پر ہیں، ان کا شمار بھی اس میں ہو جائے. اور ان کے بعد بھی اگر آج بھی کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ معبود زمین کے تھے اور کچھ آسمانی تھے، یعنی زمین پر بتوں کو پوجتے تھے اور آسمان پر ستارے، ستارہ پرست قوم تھی یہ. سورج، چاند، ستارے، یہ سب ان کے معبود بنے ہوئے تھے. اور وہ کہتے تھے زمین میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان ستاروں کی وجہ سے آتی ہیں. آج تک لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں، قسمت کا ستارہ گردش میں ہے اور معلوم نہیں کیا. تو ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کا رد کرنا چاہتے تھے. اس صورت میں آسمانی معبودوں کا رد ہے، سورۃ انبیاء اور صافات میں زمینی معبودوں کا، جو بت وغیرہ تھے جن کو جا کے توڑا تھا. تو قوم جس شرک میں مبتلا تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی میں غور کر کے شرک کی تردید کی اور ایسے دلائل پیش کیے جن کا کوئی رد نہیں تھا ان کے پاس. کیسے؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، کہنے لگا یہ ہے میرا رب. جنہ کا لفظ ہے نا، جنون سے بھی ہے اور جن سے بھی، جنین، جنان، جنت، چھپانے کا معنی آتا ہے سب میں. اور کوکب بڑے ستارے کو کہتے ہیں، نجم عظیم، ظاہر ہونے والا ستارہ. اور کوکب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نظر آتا ہے، دن کو ستارے نظر نہیں آتے نا، وہ کوکب نہیں کہلاتے. کوکب دری آتا ہے قرآن میں، چمکتا تارا. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، تو جو رات کو ستارے نظر آتے ہیں یہ کواکب ہوتے ہیں. تو قوم کو قائل کرنے کا یہ ایک انداز ہے کہ چمکتا ستارہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. تو لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے بھی رب مان لیا ستارے کو. لیکن انہوں نے اسے بطور مفروضہ پیش کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی دل سے کسی ستارے کو رب نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک خبر دی تھی ان کو، کیونکہ وہ کبھی بھی شرک کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بار بار تردید کی، یعنی ما کان من المشرکین. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہا وہ یہ کہ یعنی تمہارے قول کے مطابق اگر یہ میرا رب ہے، اور جو ہی وہ غروب ہوا تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو رب مانتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے یا قوم انی بریء مما تشرکون. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دیکھ چکے تھے. ان کو سمجھ تھی کہ کیا حقیقت ہے ان کی، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی رشد دیا گیا تھا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس ستارے کو واقعی رب نہیں مانا تھا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ حنیف و مسلمہ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اگر کہی تو یہ مناظرے کے طور پر کہی، کیونکہ مناظرہ جب کوئی کرتا ہے تو پہلے جو مخالف ہوتا ہے اس کی بات کو کہتے تم یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو، تم یہ، اور پھر اس کے جواب دیتا ہے. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی یہ اسلوب ملتا ہے. مثلاً قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجیے اگر رحمان کا کوئی بیٹا تو میں سب سے پہلے عبادت کروں. تو اب ایسا تو کوئی نہ تھا اور نہ آپ کرنے والے تھے. ایسے بہت سے مقامات ہیں، ان کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں. فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ چھپ گیا کہا میں تو چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا. افلا افول کہتے ہیں سورج اور ستاروں کا غروب ہونا، یعنی ان کی عبادت میں کیسے کروں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں. یعنی تم ان کا طلوع ہونا تو دیکھتے ہو، چھپنا کیوں نہیں دیکھتے؟ تو لا احب الافلین. تو خالق وہ ہے جو اپنی حالتیں تبدیل نہ کرے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى القمر بازغا، یعنی جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو اس وقت وہ طلوع ہونے کا آغاز کر رہا تھا. بزغ کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، یعنی اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی کر رہا تھا. نجم کے لیے عرب طلع کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور شمس و قمر کی بات کرتے تو بزغ کا لفظ استعمال کرتے. ستارہ طلوع ہوا لیکن سورج اور چاند اندھیرا پھاڑ کے نکلے، بزغ. عقبہ بن عامر کہتے ہیں 3 اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ان میں ہم نماز پڑھیں اور ان میں مردوں کو قبروں میں اتاریں. جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو، حین تطلع الشمس بازغۃ، حدیث میں بھی یہ لفظ آیا، یہاں تک کہ جب وہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جائے، حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے، یعنی زوال کا وقت. اور سورج غروب ہونے کے لیے جب جھکتا ہے تو پھر اس وقت بھی مردے دفن نہ کرو حتیٰ کہ پورا غروب ہو جائے. تو ستارے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. یہ بات سمجھانے کا ایک اور انداز تھا، یعنی تعلیم کا قدم تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے. یعنی یہاں صرف اتنی بات نہیں کی کہ ڈوبنے والے عبادت کے حقدار نہیں، بلکہ کیا کہا ڈوبنے والوں کو پوجنا گمراہی ہے، یہ مطلب تھا. اور یہ جو کہا کہ میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا تو یہ بطور تواضع کہا ہے انہوں نے، انہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایک بات اپنے اوپر لی. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں بہت سے سبق ہیں. ان کو ایک رب کی معرفت تھی، قوم کی گمراہی کا بھی اندازہ تھا، اور بتوں کی جو کارستانیاں ہیں ان کا بھی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. اب ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. شمس عربی زبان میں مؤنث ہے لیکن اس کے لیے اسم اشارہ مذکر لایا گیا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا اسم اشارہ ہے، ربی هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. یعنی جیسے سورج پرستوں کو یہ مغالطہ لگا تو اس کی پرستش میں لگ گئے کہ سورج سب سے بڑا ہے اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو انہوں نے بہت باریکی سے ان چیزوں کی بے حیثیتی اور بے وقتی کو واضح کر دیا. فلما افلت، سورج بھی غروب ہو گیا بڑا ہونے کے باوجود. تو پھر کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے. یہ کہاں سے خالق ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود مخلوق ہے جو کسی کے تابع ہیں، یہ تو خود کسی کے کنٹرول میں ہے. یہ کس طرح کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور کس کی طرف رجوع کیا؟
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ ایک سمت میں کر دیا، یعنی فوکس ہو گیا، توجہ ادھر ہی کر لی. مراد کیا ہے؟ اپنے دین، اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا. للذی فطر السماوات والارض، جس نے بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. فطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو اوریجنلی کوئی شخص بنانے والا. کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے کہا انا حفرت البئر، دوسرے نے کہا انا فطرت. پہلے کہا میں نے کنواں کھودا تھا میرا ہے، تو دوسرا کہنے لگا کہ میں نے فطرت، یعنی سب سے پہلے تو میں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا اور ڈگ کیا تھا، تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے. تو فطرہ ہوتا ہے بغیر کسی مثال کے کوئی چیز بنانا، یعنی پہلے بالکل نہیں تھی، نئے سرے سے پیدا کرنا. یعنی اللہ ہی اصل الہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. اور اس حال میں میں عبادت کروں گا کہ میں حنیف ہوں، یعنی شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف مائل ہونے والا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان الفاظ سے شروع کرتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک یا رب. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو شرک سے بچنا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے، کبھی بھی تائید نہیں کرنی چاہیے، چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور مہربانی ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور ہدایت کے اعلیٰ درجات پر لے جاتا ہے. سب کی مخالفت کے باوجود ہدایت قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور یہ بھی اس کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے یقین کی قوت عطا کر دیتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. اتنے سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، کیا پتا وہی ٹھیک ہو. اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح گریجولی وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، جلد بازی نہیں کی، سارے دلائل ایک ہی دن نہیں اکٹھے کر دیے، اور پھر دن کو سورج نکلتا تو دن کو بھی سمجھایا اور رات کو بھی سمجھایا. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.